21 دسمبر کی صبح تھی۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو یوں لگا جیسے میرا فون کسی ڈیجیٹل طوفان کی زد میں آ گیا ہو۔ نوٹیفیکیشنز ہی نوٹیفیکیشن ایک کے بعد ایک رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان ایگزسٹنس آف گاڈ پہ۔ میں اس سے باخبر تھا اور دیکھ چکا تھا، مگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹک ٹاک پر میرا نام بار بار پوسٹ میں کیوں مینشن کیا جا رہا ہے۔ میں نے فون ہاتھ میں لیا اور تب سمجھ آیا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ 20 دسمبر 2025، ایک دن جو یاد رکھا جائے گا، ایک غیر معمولی، سنجیدہ اور فکری مکالمے کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان۔ میں نے اس مناظرے کو بحیثیت طالب علم دیکھا، ہر پوائنٹ کو، ہر بات کو، ہر دلیل کو، ہر خاموش وقفے کو۔ اور میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی شمائل ندوی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مفتی شمائل صاحب نے مناظرہ نہیں کیا، انہوں نے اسلام کو پیش کیا، منطق کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ، اور ایسے آرگومنٹس کے ساتھ، ایسے استدلال کے ساتھ جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کی اس ڈیبیٹ میں سب سے قابل ستائش بات ان کا انداز استدلال تھا۔ انہوں نے جذباتی گفتگو یا محض مذہبی حوالے دینے کے بجائے منطق یعنی لاجک اور فلسفہ یعنی فلسفی کو اپنا ہتھیار بنایا، اور یہ ایک نہایت دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی ایتھیسٹ سے بات کر رہے ہوں تو وہ آپ کی مقدس کتاب کو، قرآن کریم کو تو مانتا ہی نہیں، لہٰذا وہاں مذہبی حوالوں سے پہلے عقلی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے جس طرح منطق اور فلسفے کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے وجود کو ثابت کیا، وہ واقعی لائق تحسین ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے آگے ایک انکار کرنے والا ذہن بھی لاجواب ہو جاتا ہے۔ پورے سیشن میں یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ جاوید اختر صاحب جو بہت اچھے پوئٹ تو ہیں، پر وہ ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں رہے، بیک فٹ پر رہے۔ وہ خطابت پر کھڑے تھے، اور مفتی صاحب فکر کی مضبوط بنیاد پر۔ یہ محض ایک شخص کی جیت نہیں تھی، یہ منطق کی جیت تھی، اور سچ یہ ہے کہ اسے دیکھنا ایک خوبصورت احساس تھا۔ پھر آئی 21 دسمبر کی صبح، جب میں جاگا اور فون اٹھایا، ٹک ٹاک کھولا، تو میں چونک سا گیا، کیونکہ میری پوری فیڈ بھری ہوئی تھی۔ ایک پیج ہے آئی تھنک ہسی فیکٹس کے نام سے، انہوں نے ایک ایسا سوال اٹھایا جو محض رائے نہیں تھا، بلکہ ایک فکری چیلنج تھا۔ اس ڈیبیٹ کے بعد ان کا سوال تھا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بھارت سے، انڈیا سے اسلام کو جس شاندار منطق کے ساتھ، استدلال کے ساتھ پیش کیا، کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسی سطح کی عقل، علم اور استدلال کے ساتھ بات کر سکے؟ میں جن کمنٹس میں مینشن کیا گیا تھا، میں پڑھتا گیا اور میں حیران رہ گیا۔ ان تمام کمنٹس میں بار بار میرا نام مینشن کیا گیا۔ بے شمار لوگ مجھے ٹیگ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر سفیان پاکستان کی فکری آواز ہیں۔ سچ کہوں تو میں خاموش ہو گیا۔ میں ان لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسی زندگی جیتے ہیں، پر شاید میرے الفاظ نے کہیں نہ کہیں ان کے دل کو چھوا ہوگا۔ شاید کسی کو میرے ویڈیوز نے سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، شاید کسی کے ایمان کو ذرا سا سہارا ان الفاظ نے دیا ہوگا، شاید کسی اندھیرے میں ایک چھوٹی سی روشنی بن گئے ہوں گے میرے الفاظ۔ اور اگر ایسا ہے تو یہ میری قابلیت نہیں، یاد رکھیے گا، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھ میں بطور ذات کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ لیکن ان کمنٹس کے ساتھ ایک اور احساس بھی آیا، ذمہ داری، ایک بھاری سنجیدہ ذمہ داری۔ میں نے دیکھا کہ میرا نام بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ ایک ہی سانس میں لیا جا رہا ہے، اور یہاں مجھے رک کر سچ بولنا ضروری لگا۔ پاکستان کی یہ سرزمین علم و حکمت کے تاجدار علماء کرام سے بھری پڑی ہے۔ میں تو اس عظیم لشکر کا بس ایک بہت ہی ادنا سا شاگرد اور سپاہی ہوں، اور ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، حق کی سربلندی، اسلام کی سربلندی۔ میں بس قرآن کریم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ایک ایسا طالب علم جو اس کتاب سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مجھے اس ہدایت سے عشق ہے جو انسانیت کو دیتی ہے، اور میرا واحد شوق یہی ہے کہ اس کی منطق کو، اس کے علم کو اور اس کی خوبصورتی کو دنیا کے ساتھ، تمام انسانیت کے ساتھ بانٹ سکوں، انتہائی نرم انداز میں۔ مجھے اسلام کا پیغام بے حد خوبصورت لگتا ہے۔ یہ نفرت نہیں سکھاتا، یہ شعور دیتا ہے،
یہ اندھا ایمان نہیں مانگتا، یہ سوال کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت تحفہ ہر انسان تک پہنچے، ہر انسان تک، تاکہ وہ ہمیشہ کی خوشی پا سکے۔ میں جاوید اختر صاحب یا ویس اقبال صاحب سے نفرت بالکل نہیں کرتا، میں ان سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، مجھے ان سے سچی ہمدردی ہے۔ میں اس فکری تاریکی کو، ڈارکنیس کو محسوس کرتا ہوں جو انسان کو خالی کر دیتی ہے، جو سوال تو دیتی ہے مگر جواب نہیں دیتی، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا نور ان تک بھی پہنچے، ان سے یہ تاریکی ہٹے۔ جاوید اختر صاحب کو دیکھیے، وہ اس عمر میں ہے جہاں انسان ضد نہیں کرتا، وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچتا ہے۔ کیا کوئی بھی باشعور انسان رضامندی کے ساتھ ویلنگلی ابدی عذاب کا انتخاب کرتا ہے؟ کیا کوئی خود کو نہ ختم ہونے والے درد کے حوالے کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ دشمنی نہیں کر رہے ہیں، یہ گمراہی ہے، اور گمراہ انسان نفرت کا نہیں، رہنمائی کا حقدار ہوتا ہے، پیار سے، مہربانی سے، منطق سے اور مضبوط دلائل کے ساتھ۔ میں نے ڈیبیٹ میں ان کے ہلتے ہوئے ہاتھ دیکھے، مجھے بڑا دکھ ہوا، تو مجھے ان سے ہمدردی ہے، نفرت نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں منطق، استدلال اور ذہانت کے ساتھ اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہوں، تو وہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس پیغام کی وجہ سے ہے جو خود بہت طاقتور ہے، بہت وزنی ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم سے آتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا حال دیکھا ہو کہ میں انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کتنا بے چین ہوں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے الفاظ میں ذرا سا اثر رکھ دیا۔ اللہ عالم، اتنے لوگوں کا مجھ پر اعتماد کرنا میری زندگی کا ایک بڑا اعزاز ہے، پر میں صرف ایک طالب علم ہوں جو اپنے خالق کے کلام کو، جو اپنے خالق کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اوروں سے بانٹ رہا ہے۔ اب ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس مناظرے کو، جو یہ ڈیبیٹ ہوئی، اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ دیکھیں، مفتی شمائل ندوی صاحب واقعی انہوں نے شاندار کام کیا ہے، لیکن مناظرہ سٹیج کی اپنی حدود ہوتی ہے، وقت محدود ہوتا ہے، گھڑی چل رہی ہوتی ہے، اور سکوپ ہوتا ہے، موضوع سختی سے ایک پہ قائم رہنا ہوتا ہے، یعنی خدا موجود ہے۔ اسی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ جاوید اختر صاحب نے کچھ ایسے نکات اچھالے جو سکوپ سے بھی ہٹ کے تھے، اور جن کے لیے پراپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جنہیں پوری طرح کھولنے اور توڑنے کا وقت مفتی صاحب کو نہیں مل سکا، اور چونکہ موضوع مختلف تھا، اس لیے وہ ایسے نکات پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے جو براہ راست مرکزی موضوع سے متعلق نہ ہو یا وقت کی کمی وجہ سے۔ یہ بات واضح رہے کہ میں مفتی صاحب کی اصلاح نہیں کر رہا، ہم سب ایک ہی ٹیم ہے، انہوں نے انتہائی شاندار کام کیا، مجھ سے کئی گنا اچھا، ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ میری بات صرف یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم اپنے مقدمے کو اور بھی مضبوط کر سکیں، اس سے بھی زیادہ مضبوط، اس نیت سے کہ حق کے مقدمے کو ہم تقویت دینے والے بن سکیں، کیونکہ ایسے ایتھیسٹ ہیں جو جاوید صاحب پھر بھی مہذب ہیں، پر اس سے زیادہ خطرناک ہیں جو صرف سائنس پر بیلیو کرتے ہیں۔ میں 4 نقطے ہیں جن پر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے، وہ جاوید صاحب بار بار یہ تاثر دیتے تھے کہ مذہب اندھا ایمان مانگتا ہے اور سائنس سوال کرتی ہے، کوئی دین میں سوچنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے جس پہ میں بات کروں گا۔ دوسرا نقطہ، انہوں نے کہا کہ کائنات کو کسی نے کیوں پیدا کیا، ہم کیوں یہ نہیں مان لیتے کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، یعنی کسی خالق کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ کائنات ہمیشہ سے ہی موجود ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ تیسرا نقطہ، انہوں نے ہماری موجودگی کو، انسانوں کی موجودگی کو، زندگی کی موجودگی کو محض ایک خوش قسمتی کا حادثہ قرار دیا کہ ہم بس سب اتفاق سے پیدا ہو گئے۔ یہ تیسرا نقطہ ہے، اور آخری نقطہ ہے ان کا وہ جذباتی سوال کہ اگر اللہ رحیم ہے، اگر خدا رحیم ہے، تو غزہ میں بچے کیوں مر رہے ہیں، وہ بموں کو کیوں نہیں روکتا۔ میں ان سب سوالوں کا ایک ایک کر کے منطق، علم اور عقل کے ساتھ جواب دوں گا۔ ایک آخری بات، ویسے اقبال صاحب نے بھی اس ڈیبیٹ کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے مفتی صاحب پر، انشاءاللہ میں ان کے سوالات کا بھی تفصیلی اور مدلل جواب دوں گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔